ہمارے اور آپ کے بیچ کانپور کی علمی شخصیت میں اپنی مرکزی حیثیت رکھنے والی شخصیت میری مراد جناب حضرت مفتی اقبال صاحب ہیں. میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں. حضرت والا مائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز خواتین، میری دینی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں دین کی نسبت پر اپنے پیغمبر علیہ السلام اور اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں جمع کیا. کچھ فکروں کو لے کر، کچھ چیزوں کو اپنے پلو باندھ کر یہاں سے جانا ہے. کچھ ارادے کر کے، کچھ عہد کر کے، کچھ اللہ سے، کچھ اپنے عہد و پیمان کر کے انشاءاللہ یہاں سے اٹھنا ہے. اس وقت جو ہر لین سے جو بگاڑ چل رہا ہے، جو معاشرتی خرابیاں ہیں، اور ہر لین سے جو تباہیاں بربادیاں آ رہی ہیں، اور عورتوں کے لین سے جو ایسی دل سوز اور بہت زیادہ دل خراش خبریں سننے میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بڑے تڑپ جاتے ہیں کہ آخر اس سیلاب کو، اس فتنے کو، ان مصیبتوں کو، ان گمراہیوں کو، ان پریشانیوں کو کیسے روکا جائے. اسی کی ایک کوشش ہے کہ یہ تقریب، یہ اجلاس جو خواتین کے اجتماع منعقد کیا گیا ہے، کہ خواتین کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی جائے، خواتین کو ان کا کردار، اسلامی کردار نبھانے کے لیے آمادہ کیا جائے، اور خواتین جو ہے اپنے اولاد کی، اپنے لڑکیوں کی، اپنی بہنوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ نظر آئے کہ یہ دینی اور ذمہ دار ہماری مائیں بہنیں ہیں، اور یہ پھر جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان میں کسی قدر روک لگے. باتوں کو جب کہنا سننا چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ برائیاں اور زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر منکرات پر نکیر نہ کی جائے اور غلط باتوں پہ لگام نہ لگائی جائے، بری باتوں کو روکا نہ جائے، سمجھایا نہ جائے، تو پھر برائیاں اور تیزی سے پھیلتی ہیں. آپ بظاہر سوچیں، اتنے جلسے ہو رہے ہیں، اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اتنی نصیحتیں ہو رہی ہیں، اتنے دعوت و تبلیغ کے پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن مرض وہیں کا وہیں ہے، اصلاح ہوتی نہیں، برائیاں وہیں کی وہیں رک. ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ جلسے نہ ہو، یہ پروگرام نہ ہو، تو یہ برائیاں اور تیزی سے عام ہو جائیں، اور بگاڑ اور تیزی کے ساتھ پھیل جائے. یہ ان جلسوں ہی کی دین ہے، یہ پروگراموں ہی کی یہ صدقے میں یہ بات ہے کہ برائیاں کم از کم برائی سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ لوگ برائیوں کو برائی سمجھنا بھول جائیں گے، لوگ برائیوں کو اچھا سمجھنے لگ جائیں گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، کیا حال ہوگا تمہارا جب لوگ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی ایسا بھی دور آئے گا لوگ اچھائیوں کو کہنا اور برائیوں کو ٹوکنا چھوڑ دیں گے؟ فرمایا ہاں، اور اس سے بھی زیادہ برا دور آئے گا. کہا اس سے بھی زیادہ برا؟ وہ کیا دور؟ کہا وہ یہ کہ لوگ زیادہ برا دور یہ آنے والا ہے کہ لوگ برائیوں کی دعوت دیں گے اور اچھائیوں سے روکیں گے. جو اچھائیاں ہیں
کہ میں کہاں کی جو ہے داڑھی رکھ رہے ہو, کہاں کا یہ جو ہے شریعت اپنا رہے ہو, کہاں کی یہ دین دھرم اپنا رہے ہو, ابھی سے تم مصلی پکڑنے لگ گئے, ابھی سے نمازی بن گئی, ابھی سے تم نے یہ تسبیح پکڑ لی. یعنی اچھی باتوں سے روکیں گی اور برائیوں کی دعوت دیں گی. اس کے نقش قدم پر چلو, فلانے ہیروئن کے انداز پہ چلو, فلانے جیسے کپڑے پہنو, فلانے کی جنقالی کرو, فلانے کو اپنا آئیڈیل بناؤ, فلانے کو جو ہے اپنا جو ہے اس کو جو ہے فالو کرو. تو غلط باتوں کی دعوت اور اچھائیوں سے روکنے والا زمانہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ہم کیسے اپنے کو بچائیں. قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں ہمیں اس اشکال کا جواب دیا گیا ہے. جب برائی کا زمانہ ہو, ہر طرف برائی عام ہو, لوگ جو ہے اچھائیوں کو چھوڑ رہے ہوں, برائیوں کی طرف لپک رہے ہوں اور ہدایت مٹ رہی ہو, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 7ویں پارے میں سورہ الانعام کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. سورہ مائدہ کے اندر ہے, آخری رکوع سے غالباً پہلے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جميعا. اے ایمان والو, ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں, مائیں بہنیں اور امت مسلمہ کے ہر فرد سے خطاب ہو رہا ہے. اے ایمان والو, اے وہ لوگ جو کلمہ پڑھ چکے, علیکم انفسکم, تم اپنی خبر لو. علیکم انفسکم, تم اپنی خبر لو, اپنی فکر کرو. آج ہم 2-4 لوگ جہاں بیٹھتے ہیں, زمانے بھر کی بر تبصرے, تنقیدیں, فلانی جگہ ایسا ہو گیا, فلانے گھر میں ایسا ہو گیا, فلانے کے بہن بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, فلانے جو ہے بھاگ گئی, فلانے یہ ہو گیا. ہر ایک گھر میں کتنی گمراہیاں ہیں, برائیاں ہیں, ہم اس پر نگاہ نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں. جب خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہمارے گھر میں, ہمارے خاندان میں رونما ہوتا ہے, تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں. اللہ نے فرمایا علیکم انفسکم, تم اپنی خبر لو, اپنی فکر رکھو. جب زمانے کا بگاڑ عام ہو جائے, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, جب تم ہدایت پر ہوگے, ہدایت کو اپنائے ہوئے ہوگے, ہدایت کے تقاضے پورے کر رہے ہوگے. ہدایت کے تقاضا پورے کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ تم اچھائیوں کا حکم کرو, برائیوں کو. صحابہ کرام رضی اللہ, بعض لوگ اس آیت کو معروف نہیں انل منکر چھوڑنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ اپنی فکر کرو, بس ہمیں دوسروں کو نیکی پر لانے کی کیا ضرورت, ہمیں برائیوں سے روکنے کی کیا ضرورت, اپنی اپنی فکر کرو. اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, کیونکہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, جب خود تم ہدایت پر ہو, ہدایت کے تقاضے پر تم چل رہے ہو, تو پھر دوسروں کی گمراہی سے تمہیں نقصان ہونے والا نہیں. ہدایت کے تقاضے صرف خود عمل کر لینا تھوڑی نہ ہوتا ہے. ہدایت کا تقاضا خود دیندار بننا تھوڑی ہو جاتا ہے. ہدایت کا تقاضا صرف اتنا تھوڑی کہ خود اپنی نماز پڑھ لی. ہدایت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم خود امر بالمعروف, خود عمل کرنے کے ساتھ ہم اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو اپنے دائرے میں, محارم کے اندر, محرم رشتہ داروں کے اندر, اپنے گھر کے اندر, اپنے حدود کے اندر, ہم جن جن لوگوں سے ہمارے محرمیت کے رشتے ہیں, جن بھائی بہنوں سے ہمارے ناطے ہیں, اور جن لوگوں کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا ہے, ہم ان کے بارے میں بھی فکر کریں, ان کو دین پر چلانے کی فکر کریں. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور برائیوں سے روکنے کی خود فکر کریں. خدا نخواستہ اگر ہم نے برائیوں سے اپنے گھر میں روک نہ لگائی تو آپ خود بھی دین پر چل نہیں سکتی. آپ چاہیں ہم نماز پڑھیں, آپ چاہیں کہ ہم جو تلاوت کریں, لیکن آپ نے گھر کے ماحول میں روک نہیں لگائی غلط باتوں کی. ٹی وی اپنی جگہ چل رہا ہے, بے پردگی اپنی جگہ ہو رہی ہے, ناچ گانے کے پروگرام اپنے جگہ پر ہو رہے ہیں, کہ آپ تلاوت آپ سکون سے کر سکیں گی؟ اگر آپ نے جو اپنے گھر میں ماحول نہیں بنایا, نماز کا, شادی بیاہ کا موقع آئے گا, موت مٹی کا موقع آئے گا, اور کوئی تقریب کا موقع آئے گا, آپ نماز پڑھ سکیں گی؟ چونکہ نماز کا ماحول نہیں, کوئی نماز نہیں پڑھ رہا. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں دینی ماحول بنا رہے, اس کے لیے آپ کو اپنے پاس پڑوس میں, اپنے خاندان میں, اپنی بہنوں میں فکریں کرنی پڑیں گی. اپنی استطاعت کے بقدر, اپنی حیثیت کے بقدر, اپنے علم کے بقدر, اپنے حوصلے کے بقدر آپ اس کی کوششیں کریں, روک لگائیں, برائیوں کو روکیں. اور جس برائی کو آپ منع کرنا چاہتی ہیں, اس برائی پر پہلے اپنے آپ پہ روک لگائیں, پہلے اپنے آپ کو منع کریں. اس وقت جو برائیاں ہیں ہمارے سماج میں, مردوں کے اندر بھی ہیں, عورتوں کے اندر بھی ہیں, یاد رکھیں
مرد ہو یا عورت، کوئی خاتون ہو یا کوئی مرد ہو، ہر ایک کی 3 حیثیتیں ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ میں مسلمانوں کی 3 قسم کی حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت اپنے انسان ہونے کی ہے، ایک حیثیت اس کے مسلمان ہونے کی ہے، ایک حیثیت اس کے امت محمدیہ کے فرد کو ہونے کی ہے، محمدی اور امتی ہونے کی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمارے تقاضے کچھ اور ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے تقاضے کچھ اور ہیں، ایک امتی ہونے کے ناطے تقاضے ہمارے کچھ اور ہیں۔ تینوں طرح کے تقاضوں کو ہمیں نبھانا ہے۔ انسانیت کے ناطے ہم امیر غریب میں فرق نہیں کرتے، انسانیت کے ناطے ہم مسلمان اور غیر مسلم میں فرق نہیں کرتے، انسانیت کے ناطے ہم خدمت میں، خدمت خلق میں، پڑوس کا حق ادا کرنے میں، لوگوں کا مدد کرنے میں اور دوسروں کا ہاتھ بٹانے میں، اور اسی طریقے سے بیمار کی مزاج پرسی کرنے میں ہم اس میں تفریق نہیں کرتے، مسلم غیر مسلم کی، مذہب کی، ہندو کی اور یہودی کی، کہ وہ کون ہے، کس مذہب کا ہے، بس وہ ایک انسان ہے، محتاج ہے، غریب ہے، ہمدردی کا مستحق ہے، ہماری امداد کا مستحق ہے، ہمارے میٹھے بول کا مستحق ہے، ہمارے اچھے تعلقات رکھنے کا مستحق ہے۔ انسانیت کے تقاضے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانیت کے تقاضے کے ناطے آپ نے یہودیوں کے ہاں اور اسی طریقے سے غیر مسلموں کے ہاں آپ نے ان کے تعزیت بھی کی ہے، ان کی مزاج پرسی بھی کی ہے، ان کی مدد بھی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی تھا، یہودی تھا۔ قربانی انہوں نے کری، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکرا ذبح کیا۔ بکرا ذبح کرنے کے بعد آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ یہ ایک ران پڑوسی کو دے آؤ۔ تو اس نے ٹوکا کہ حضور یہ تو پڑوسی یہودی ہے، مسلمان تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہی تو کہہ رہا ہوں، پڑوسی ہے، پڑوسی کا خیال کرو نا، پڑوسی کا تو پہلے خیال کرو، لہذا پڑوسی کے گھر دے آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑوسیوں سے تعلقات کو اتنا بنا کر رکھنے کی ہدایت دی ہے کہ حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ لگتا ہے پڑوسی کا میراث میں حصہ لگے گا، پڑوسی کی اتنی ویلو ہے، پڑوسی کی اتنے حقوق ہیں، پڑوسی کی اتنی حیثیت ہے کہ لگتا ہے کہ جس طرح میراث میں جو اولاد کا حصہ لگتا ہے، بیوی کا حصہ لگتا ہے، شوہر کا حصہ لگتا ہے، ماں باپ کا حصہ لگتا ہے پڑوسی کا بھی حصہ لگے گا۔ اتنے زیادہ حقوق بیان فرمائے۔ واقع آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زوجہ مطہرہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ارمان سے روٹی بنائی، روٹی بنا کر اس میں گھی لگایا۔ پرانے زمانے میں یہی بڑی نعمت ہوتی تھی، اس میں گھی لگا کچھ نمک چھڑک دیا کہ آقا تشریف لائیں گے، خدمت میں پیش کروں گی۔ آج ہماری طرح تھوڑی کہ 10 کھانے، ذرا سا ایک کھانے میں 19-20 ہو جائے تو ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو گئے، ارے اور میکے سے فون آنے لگے آپ ہماری لڑکی کو کچھ کھلاتے نہیں، ادھر سے فون آنے لگے کہ ہمیں جو ہے اتنا ملتا نہیں، ادھر ساس ہے کہ یہ زیادہ کھا لیتی ہے۔ کیا ہم لوگوں نے مزاج گھر کا بنا رکھا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ روٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کے رکھی، گھی لگایا کہ آقا تشریف لائیں گے، خدمت میں پیش کروں گی۔ کچھ سردی کا زمانہ تھا، آقا نبی کریم علیہ السلام تھکے ہوئے تھے، گھر تشریف لائے اور آ کر کے لیٹ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر تھا اور آپ کو نیند آ گئی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جھپکی لگ گئی، سو گئے۔ اتنے میں پہلے اتنے اچھے گھر بھی نہیں ہوتے تھے، آج تو جو ہے ہماری بہویں فوراً تقاضا کرتی ہیں ہمیں الگ مکان لے کے رہو، اچھا گھر لے کے رہو، یہ گھر ایسا، یہ گھر ایسا۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا ہماری عورتیں تو جانتی ہی نہیں۔ معاف کیجیے گا، یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ اگر شوہر زندگی بھر خدمت کرتا رہا، عید بقرعید بھی جوڑے بنوا رہا ہے، شادی بیاہ بھی جوڑے بنوا رہا ہے، اور سال میں جو ہے بازار بھی کرا رہا ہے، برتن بھی دلوا رہا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق بیچارہ کچھ نہ کچھ وہ جو ہے سونے والی انگوٹھی بھی دلا رہا ہے، لیکن ذرا سا انبن ہوگی، تم نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے، تھوڑے سے کپڑوں کے یہ چیتھڑے رکھے ہیں تھوڑے سے دلا دیے تھے تم نے، برتنوں کے ٹھیکرے رکھے ہیں تم نے دلا دیے تھے، اور اس طریقے سے نہ معلوم کیسے کیسے القاب سے یاد کریں گے اور سب چیزوں پانی پھیر دیں گی۔ جب کہیں جائیں گے وہ
کسی اچھے گھر کو دیکھیں گی، کسی کا جو ہے بنگلہ دیکھیں گی، کسی کے تھوڑی عیش و عشرت کے سامان دیکھیں گی، کسی کے اچھے برتن دیکھیں گی، اچھی ڈشیں دیکھیں گی، کہیں گی ہمیں وہ چاہیے، ہمیں ایسا گھر بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے ماؤں بہنوں، کبھی آپ پریشان نہیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، دنیا کے اعتبار سے، گھر مکان کے اعتبار سے، کپڑے لتے کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، دکھ درد بیماری کے اعتبار سے اپنے سے زیادہ جو پریشان حال ہیں ان کو دیکھا کرو۔ اللہ نے سر چھپانے کے لیے چھپر دیا ہے، کتنے لوگ فٹ پاتھ پر کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں۔ اللہ نے بدن ڈھکنے کے لیے کپڑا دیا ہے، کتنے لوگ جو ہے ادھورے کپڑے میں بازار میں بھیک مانگتے ہوئے ٹہل رہے ہیں۔ اللہ نے 2 وقت کے لیے ہمیں کھانے کو دال روٹی چٹنی روٹی دی ہوئی ہے، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں 5 روپے دے دو کھانا روٹی لینا خریدنا، کتنے لوگ ہیں۔ اللہ نے آج شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہترین سوٹ بوٹ میں اور قیمتی جوتا پہنے ہوئے چلا جا رہا ہے اور میرے پاس پیر میں جوتا نہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میرے پیر میں جوتا بھی نہیں، 10 روپے کی چپل بھی نہیں، اور وہ سینکڑوں روپے کا جوتا پہنے ٹہل رہا ہے، آپ نے مجھے جوتا تک نہیں دیا اور فلانے کو اتنا زیادہ دیا۔ یہ ذہن میں ایک شکوہ، ناشکری، بے صبری کا خیال آیا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے سبق کے لیے، عبرت کے لیے ایک ایسے معذور کو سامنے بھیج دیا، 2 پیروں سے بیچارے کی دونوں ٹانگیں گھٹنے سے کٹی ہوئی تھیں، معذور تھا، زمین پہ سورین کے بل کڑھل کر چل رہا تھا۔ اللہ نے فوراً دل میں ڈالا، دیکھو ہم نے تمہیں پیر دیے ہیں، تم پیروں سے چل رہے ہو، بیچارے کے پاس پیر بھی نہیں ہے۔ تو ہم جب کسی کو دیکھا کریں، کسی کے پاس بنگلہ ہے، کار ہے، پکا مکان ہے اور اس کا اپنا ذاتی گھر ہے، تو کسی ایسے کو بھی دیکھ لیا کرے جن کی راتیں فٹ پاتھ پر کھلے آسمانوں کے نیچے گزر رہی ہیں، جن کو جو ہے کئی جوڑے کیا 2 جوڑے میسر نہیں ہیں۔ تو میری ماں بہنوں، ہمیشہ ہم نے اپنے آپ کو اس لیے اپنے کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے سے اچھے کو دیکھنے کے عادی بن گئے ہیں۔ یہ عادت چھوڑیں، اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھنے کی عادت ڈالیں، اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھنے کی عادت ڈالیں، اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھنے کی عادت ڈالیں، اپنے سے زیادہ پریشان حال لوگوں کو دیکھنے کی عادت ڈالیں اور شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں اتنا محتاج تو نہیں بنایا، اللہ آپ نے ہمیں اتنا بیمار بھی نہیں بنایا، اللہ آپ نے اتنا ہم کو بے گھر بھی نہیں بنایا، اللہ بے سہارا بھی نہیں بنایا، اتنا ہم کو یتیم بھی نہیں بنایا، آپ نے تو بڑا احسان کیا ہمارے اوپر۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی بنا کے رکھی ہوئی تھی، گھر ایسے ہوتے نہیں تھے کہ اس پہ پکے دروازے ہوں، پردے پڑے ہوئے تھے۔ ہماری ساری دنیا کی مومن ماؤں، مومن عورتوں اور مردوں کی مائیں، امہات المومنین کے گھر کچے تھے، کھجور کے تنوں کے چھپر پڑے ہوئے تھے اور کھجور کے چھالوں سے بنے ہوئے جو ہے وہ ان کے دیواریں ہوا کرتی تھی، کچی اینٹوں کی دیواریں ہوتی تھیں اور اس طریقے پر پردے ڈال دیے جاتے تھے، بس وہ ایک گھر ہو گیا۔ پردہ پڑا ہوا تھا، پڑوس کی ایک بکری آئی اور اس نے گھر میں گھسی، چونکہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آقا کا سر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی تھی۔ اب بکری کو بھگائیں، چیخیں، آواز نکالیں تو آقا کی آنکھ کھل جائے گی، اگر نہ بھگائیں تو پھر بکری کہیں نقصان نہ کرتے۔ ہوا یہی کہ آقا کی راحت کا خیال کرتے ہوئے آپ خاموش بیٹھی رہیں۔ بکری آئی اور جہاں روٹی رکھی ہوئی تھی اس نے جھپٹا مارا اور روٹی کو منہ میں دبا کر چلتی بنی۔ اب حضرت عائشہ تڑپڑا رہی ہیں کہ اب میں پیش کیا کروں گی آقا کی خدمت میں۔ آج ہمارے شوہروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اگر بیوی نے کچھ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، کھانے میں کچھ ڈش خراب ہو گئی تو شوہر برس پڑتے ہیں، بیویوں سے غصہ نکالتے ہیں۔ اب آقا کی کیا اخلاق دیکھیے، ایک طرف پڑوس کی بکری ہے، روٹی اس کو اٹھا کر بھاگ گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کتنا خیال کیا اپنے شوہر کی رضا کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے وہ چیزیں جو ہمیں اپنے
ماؤں سے سیکھنے کی ہیں. امہات المومنین حضرت عائشہ نے سبق سکھلا دیا کہ شوہر کی راحت کا کتنا خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو, آپ کی آنکھ نہ کھلے, آپ کی راحت میں خلل نہ پڑے. لیکن اندر اندر جو تل ملا رہی تھیں اس کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی. فرمایا عائشہ تم کچھ پریشان دکھ رہی ہو, کیا ہوا؟ فرمایا ہوا کیا کہ ہم نے آپ کے لیے روٹی بنا کے رکھی تھی, بکری آئی اس کو جھپٹا مار کے لے گئی. میں آپ کی نیند کی وجہ سے اس کو پکڑ نہیں سکی, دوڑا نہیں سکا کہ اس کو روٹی چھینتی اس سے. اب کچھ اور نہیں بچا, میں آپ کی خدمت پیش کیا کروں گی, آپ کیسے کیا تناول فرمائیں گے؟ اب فرمایا عائشہ اٹھو, دیکھو بکری نے اگر کہیں کچھ کھا کر کے کہیں لقمہ گرا دیا ہو, روٹی گرا دی ہو, اس کو اٹھا لو, اس کو صاف کر کے پوچھ کر کے مٹی پوچھ کر کے اس کو استعمال کر لیں گے. اور اگلی بات جو سننے کی ہے, سب ماؤں بہنوں کو سونے کے پانی سے دل میں لکھنے کی ہے. فرمایا پڑوس سے بگاڑ مت مول لینا, اس کی بکری تمہارا نقصان کر گئی اس سے الجھنا مت, اس کو سخت سست مت کہنا تمہاری بکری آئی باندھ کے نہیں رکھتے, تمہاری بکری میرا نقصان کر گئی مت کہنا کچھ. پڑوس سے تعلقات اچھے رکھو, معاف کر دو, درگزر کرو, کچھ مت کہنا. روٹی بچی ہو تو لے آنا, اس کو صاف ستھرا کر کے کھا لیں گے, نہیں ہو کوئی بات نہیں, لیکن پڑوسی کو کچھ مت کہنا. اتنا زیادہ خیال آج ہماری انبن پڑوس سے کیا خاندان سے نہیں بنتی, ساس بہو میں نہیں بنتی, نند اور بھابھی میں نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے نہیں بنتی کہ ہم نے اپنی امہات المومنین کے اخلاق نہیں اپنائے, اس لیے نہیں بنتی کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق نہیں اپنائے. خوب سنیں گے کہ اللہ کے نبی کی یہ اخلاق, لیکن برتے کا کون؟ اس سیرت کو اپنائے گا کون؟ اپنی زندگی میں کون لائے گا؟ معاف کرنا کون سیکھے گا؟ ایثار کرنا, خود اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر اپنے کسی بھائی کی خدمت کرنا کون سیکھے گا؟ جان چلی جائے لیکن اپنے بھائی کو پہلے پانی پہنچ جائے, یہ کون سیکھے گا؟ آج یہ اخلاق صرف کیا اخبار جو ہے صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے, چھاپنے کے لیے رہ گئے. میری باؤ بہنوں, ہمارے اندر اخلاق کی کتنی کمی آئی, اس اخلاق کو اپنے اندر پورا کرنا ہے. معاف کرنا سیکھیں. ساس کو اپنی بہوؤں پر شفقت کرنا آنا چاہیے کہ ابھی وہ نئی ہے, ابھی اس کو تجربہ کم ہے, ابھی وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, ہم اس کو بیٹی بنا کے رکھیں, ابھی اس کو کم آتا ہے, ابھی تجربے کار نہیں ہوئی ہے, لہذا اس کو نظر انداز کریں, اس کو تعلیم دیں, غلطی کو شفقت سے اس کو ٹوکیں, برا نہ مانے, کہیں اس کی برائی نہ کریں. اس کو آتا نہیں ہے کچھ, اس کو تو کھانا پکانا بھی نہیں آتا, اس کو تو یہ نہیں آتا, یہ تو ایسی ہے, یہ تو ایسی ہے, 10 عیب لگائیں. آپ اپنے بیٹے کے لیے جس کو آپ چن کر لائی ہیں, یہ تو اعتراض آپ پر ہو رہا ہے, آپ نے کیسا چنا؟ آپ اپنی کمی دیکھیں. اس لیے آپ بہوؤں کی غلطیاں نہ پکڑیں, شفقت سے ان کو ٹوکیں. یہ آپ کی بیٹی ہے, آپ بیٹی میں اور بہو میں فرق نہ کریں. بہو اگر جو ہے پڑ گئی کہ ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے تو ہمارے جملے کچھ اور ہوتے ہیں, اگر بیٹی کہتے میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ کے جملے کچھ اور ہوتے ہیں. یہ دوغلاپن, یہ جو یہ اخلاق ہے. آپ نے بہو کو بیٹے کا درجہ نہیں دیا کہ اس کے اگر پیٹ میں اور سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ کہیں مکاری کر رہی ہے, اگر بیٹی کے میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ ابا کو فون کریں کہ بیٹی کے سر میں درد ہو رہا ہے. تو لہذا یہ ساس بہو والی تفریق, بیٹی بہو میں تفریق. اسی طریقے سے نندوں کو اور بھابھیوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں, ان جھگڑوں کے اندر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ نندیں اپنے کو مالکن سمجھتی ہیں اور ان کو کرایہ دار سمجھتی ہیں, ان کو پرایا سمجھتی ہیں, ان کو مہمان سمجھا کریں, ان کو فوقیت دیا کریں. اور سب مل کر کے ہر جگہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کو نیچا کر لیں. جھگڑے کو ختم کرنے کی بہترین تدبیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. کتنی عظیم حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے کو نیچا کر لے, اپنے کو وڈرا کر لے, اپنے کو پیچھے کر لے, اپنے کو چھوٹا بنا لے, اپنے کو خاموش کر لے, بات ختم ہو جائے, جھگڑا نہ اٹھے, بات نہ بڑھے, ہمیں گھر کے اندر جو ہے اختلافات نہ بڑھیں, اپنے کو نیچے کر لیتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حق پر ہوتے ہوئے
ہم جان رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہماری بات صحیح ہے، ہم صحیح کہہ رہے ہیں، وہ غلط کہہ رہی ہے، لیکن آپ نے پیچھے کر لیا، بات نہ بڑھے، اختلاف نہ بڑھے، دل نہ دکھے کسی کا زیادہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حق پر ہوتے ہوئے جو اپنے کو پیچھے کر لے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کے جنت کے بیچوں بیچ ایک نمایاں محل اس کے لیے میں تیار کر کے دوں گا، یعنی اس کا اسپیشل معاملہ ہوگا، اللہ کے یہاں خصوصی درجہ ملے گا اس کو۔ تو اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے، تو میں نے بات یہ عرض کی تھی، میں بات اپنی بھی مختصر کر رہا ہوں کہ ہماری 3 حیثیتیں ہیں۔ ہماری ایک حیثیت انسان ہونے کی ہے، انسان ہونے کے ناطے ہماری ماں بہنوں کو، اگر غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے محلے میں غیر مسلم رہتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ آنا جانا ہے، غیر مسلموں سے تعلقات ہیں، تو انسانیت کی لین کی جتنی خدمتیں ہیں، دکھ درد کی لین کی جتنی خدمتیں ہیں، مزاج پرسی، تعزیت اور کسی کے کام آنے کی جتنی صورتیں ہیں، ان تمام خدمتوں میں ہم جس طریقے سے ایک مسلمان کے ساتھ، ایک رشتہ دار کے ساتھ، ایک قریبی کے ساتھ ہم اس کا تعاون کرتے ہیں اور حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، ایسی اس غیر مسلم کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ ان کے محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں مسلمان اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ان کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے۔ آج ہمارے نبی سے محبت کرنا سیکھیں گے، ہمارے اسلام سے ان کو ہمدردی آئے گی، وہ کہیں گے اچھا یہ اسلام کا مذہب کتنا اچھا مذہب ہے، کہ کتنا خیال کرتے ہیں ہمارا، یہ کتنے فرق۔ لیکن بہت نازک چیز ہے، انسانیت کے ناطے تو ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے، ان کی خدمتیں کریں گے، ان سے تعلقات رکھیں گے، ان کی مدد کریں گے، لیکن مذہبی چیزوں میں جس طریقے سے دین اسلام ایک مکمل دین، مستقل تہذیب ہے، اس میں کہیں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہمیں کسی دوسرے مذہب سے کچھ بھی چیز مانگنی پڑے۔ کوئی بھی ایسی چیز جگہ نہیں بچی ہے کہ ہمیں دوسرے مذہب سے کوئی اچھی چیز تلاش کر کے اپنے خانے میں فٹ کرنی پڑے۔ دین اسلام میں ہر چیز اپنی جگہ پر تولے آنے کے ساتھ ایک دم معتدل، صراط مستقیم کے ساتھ ایک دم درست، ایک دم موضوع، ایک دم 100% ایک دم فٹ ہے۔ لہذا ہم کہیں پر بھی اونچ نیچ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے مذہب کی چیز چھوڑ کر دوسرے مذہب کی چیز لے لیں۔ لباس میں، پردے میں، تقریب میں، شادی بیاہ میں، خوشی میں، کوئی بھی چیز ہم غیر کی نہیں لے سکتے۔ ہمارا دین مکمل دین ہے، مستقل تہذیب ہے۔ ہم انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ 100% شریک ہیں، لیکن مذہب کے ناطے 1% بھی شریک نہیں ان کے ساتھ۔ ہمارا مذہب خود ہم کو یہ سکھلاتا ہے کہ تمہارا مذہب مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہماری ماں بہنیں یہ بھی غلطی کر رہی ہیں، ان کے شعار میں جانا، ان کی نقالی کرنا، ان کا لباس پہننا اور ان کی طرح بے پردہ ٹہلنا اور ان کے لباس کو اچھا سمجھنا، یہ چیز اپنے اسلام سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ ہم وضع قطع چھوڑیں گے، پہلے ان کا حلیہ چھوڑیں گے، پھر حالات ہمارے بدلیں گے، پھر ہم ان کے مذہب میں اور چیزوں میں جانے لگیں گے، پھر ہم مندروں میں جانے لگ جائیں گے، پھر ہمیں عیب شرک بھی ناپسند نہیں رہے گا، ہمیں شرک سے بھی نفرت ہمارے دل سے ہٹ جائے گی۔ تو یہ نہ ہونے دیں۔ ہماری مائیں بہنیں اس پر نگاہ رکھیں کہ ہماری جو بچیاں کالجوں میں جا رہی ہیں، اسکولوں میں جا رہی ہیں، اگر وہاں یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں کے لباس پہننا پڑ رہا ہے، لات مارے ایسے اسکولوں کالجوں کو جہاں ہمیں ہمارا لباس نہیں پہننے دیا جا رہا ہے، جہاں ہمارا پردہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، ہم ایسے اسکول کالج میں بھیجنا حرام سمجھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک ہے جان، ایک ہے مال، ایک ہے ایمان، ایک ہے اولاد، اس میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جان، مال، اولاد، ایمان، ان میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس سے نیچی چیز قربان کر دی جاتی ہے۔ ایمان کی وجہ سے جان حضرت سمیہ نے دے دی، اور اولاد کی وجہ سے اپنے ایمان کی وجہ سے اولاد کا سارے صحابہ نے ہجرت کر دی، اپنے اولاد کو، کاروبار کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا۔ تو
مال کی قربانی دیتی ایمان کی بچانے کے لیے، جان کی قربانی دیتی ایمان بچانے کے لیے، تو یہ سب قربانی ایمان کے لیے دی جائے گی۔ لہذا ہمیں یہ طے کر کے چلنا ہے کہ ہمیں ایمان زیادہ عزیز ہونا چاہیے، مال سے زیادہ عزیز، جان سے زیادہ عزیز، اور تہذیب اور لوگوں کا حلیہ اور لوگوں کے جو ہے زندگی سے زیادہ عزیز ہمارا ایمان ہم کو ہونا چاہیے۔ آج یہ ایمان زیادہ پیارا نہیں رہا ہمارے دلوں کے اندر، جس کے نتیجے میں ہماری یہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ جانے لگ گئیں، ہماری لڑکیاں اپنا پہناوا چھوڑنے لگ گئیں، ہماری لڑکیاں بے پردہ ہونے لگ گئیں۔ کیوں؟ ایمان عزیز نہیں رہا۔ بچپن سے ایمان کو آپ بٹھائیے، گھول کر پلائیے ان کو۔ یہ بچہ پیدا ہوتا ہی اذان کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ ایمانی تو دل کے اندر، کان کے سوراخوں کے راستے دل میں اتارا جاتا ہے۔ صرف اذان دے کر کے آپ کی چھٹی ہو گئی؟ یہی اذان آپ کو یاد دلاتے رہنا ہے، دودھ پلائیں تو کلمہ پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے دل کے جو ہے یہ پتھر کے جو سل ہوتی ہے، اس کے اندر جو چاہے بالکل کوڑا کاغذ کی طرح جو چاہے لکھ دیں، جو چاہے نقش کر دیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، چونکہ ابھی آگے اور بھی آپ کو اہم گفتگو سننی ہے، ابھی اہم مقرر مہمان خصوصی کا بھی خطاب ہونا ہے۔ حضرت قاضی شہر محترم عابد القدوس صاحب ہادی دامت برکاتہم وہ بھی تشریف فرما ہے، آپ ان کا خطاب بھی سنیں گے۔ لیکن بس ہم یہ اپنی بات میں ایک تو یہ کہ ہمارے انسانیت کے ناطے کچھ تقاضے ہیں، کچھ مسلمان ہونے کے ناطے تقاضے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے کے تقاضے یہ ہیں، ہمیں اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کو گلے لگا کے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت زور دے کے کہا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تم شرک مت کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، تمہیں جلا دیا جائے۔ کیا یہ حدیث جس بہن کے سامنے ہوگی وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ سودا کر کے مندر میں جانے کی ہمت کرے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرما رہے تمہیں شرک نہیں کرنا ہے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں ٹکڑے کر دیے جائے۔ اور ہم صرف ناجائز محبت میں پھنس کر شرک بھی کرنے جا رہی ہیں اور شادی بھی رچا رہی ہیں اور ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، کیا ہم نے اپنا سماج بنا رکھا ہے؟ یہ ہے اسلام کا تقاضا، یہ ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ تو کچھ تقاضے ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے ہیں کہ ہمیں اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اپنے امت مسلمہ کو لے کے چلنا ہے، ہمیں اسلام کو پھیلانا ہے، اپنے گھر میں اسلام کو رچانا بسانا ہے، اسلام پہ عمل کرنا ہے۔ اور تیسری حیثیت جو ہماری ہے کہ ہم امتی ہیں۔ کس کے امتی ہیں؟ کس کے امتی ہیں؟ امت سب سے پیغمبر آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہر خاتون امتی ہے، ہر مرد امتی ہے۔ امتی ہونے کے ناطے تقاضا ہے کہ ہمیں اس دین کو قیامت تک کے لیے اس کی اشاعت، اس کو پھیلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ جو مومن مرد اور ساتھ میں مومن عورتیں، ساتھ میں مومن عورتوں کی اپنی ذمہ داری بتائی گئی کہ مومن عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرے کار میں، جو ان کا دائرے کار ہے گھر کے اندر کا ہے، محرم کے اندر کا ہے، بہنوں اور خاندان کے اندر کا دائرہ ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے جو برائیاں ہو رہی ہیں، کسی بھی لائن سے ہو رہی ہوں، ان پر روکنا اور خود اس پر جو ہے اپنے کو بچانا، نیکیوں کی تعلیم کرنا، خود اپنے کو نیکی پر جمانا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، تڑپنا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا، خاندان کی جوڑ کے لیے عفو درگزر کا ماحول بنانا، یہ چیزیں ہم سب کی ذمہ داری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔